جب ہم نے اس کے گھر ریڈ کی تو وہ اس کے گھر میں ایک شادی کا سما تھا، لائٹیں لگی ہوئی تھی اور تیل مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ چونکہ میں سول کپڑوں میں تھا، ایک کانسٹیبل سول کپڑوں میں تھا، تو میں نے گاڑی پیچھے کھڑی کی، جو میری ریڈنگ ٹیم تھی اس کو ایک ایسے سپروائز کر رہا تھا، میں اوورال سپرویژن کر رہا تھا۔ میں اس کے گھر میں گیا، دروازہ نوک کیا، پھر اس بندے کا نام پتے سے اس کو پوچھا۔ جب وہ بندہ باہر آیا تو میں نے پھر اس کو اپنا تعارف کروایا کہ جی میں ایس ایچ او سول آئی ہوں اور آپ کو پکڑنے آپ کی نشاندہی ہو چکی ہوئی ہے اور آپ فلاں بندے کے ساتھ مل کے جیب تراشی کرتے ہیں۔ تو اس نے جناب وہ جیب تراشی کے وجہ سے جب سنا تو اس کی وہ وہاں ہزاروں قطار رونے لگ پڑا اور مجھے کہتا کہ جی آپ میرے پہ ایک احسان کر دیں، میں آپ کے ساتھ جلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے باوردی پولیس جو ہے وہ میرے ساتھ نہ لائیے گا اندر، میں نے صرف اپنی والدہ کو کچھ بتانا ہے، بتا کے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ اس موقع کے اوپر یہ ڈسکلوز کر دیا کہ میں ایک جیب تراش ہوں تو یہ میری بہن کی شادی ہے تو یہ ساری خراب ہو جائے گی، ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، ہمارے ہیں۔ تو ایک لینیٹ وہ میں نے وہاں پہ لیا اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اب سول کپڑوں میں ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ کیا اور اس نے اپنی والدہ کے کان میں یہ جو بھی بات کرنی تھی وہ کر کے اس کو میں پھر باہر پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کے جو گاڑی کھڑی کی تھی اس کے گھر میں ہم نے بھی نہیں لگنے دی کہ یہ بندہ جیب تراش ہے۔ ہم نے اس ساحل کو بلایا، ساحل کو بلا کے اس کی رقم دی اس کو جو 30,000 روپے تھی سپرداری پر۔ آپ یقین کریں کہ اس کی آنکھوں میں جو تشکر تھا، جو شکریہ تھا، جو اس کے آنکھوں میں ایک تسلی اور ایک میں بتا نہیں سکتا کہ وہ اس کا وہ کس طرح مطمئن تھا۔ اور میں نے اس کو وہ الفاظ یاد کروائے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے یہ حق لال کے پیسے ہیں تو یہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سونا تھا وہ 3-4 ہزار روپے تولہ سونا تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے زیور خریدنا تھا، 5-6 تولے زیور خریدنا تھا۔ اب اس لائف کے اس پورے جیب تراشی گینگ کے حوالے سے جو ایک مزیدار چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو گزرنے کے 2-3 مہینے بعد ایک بندہ میرے آفس میں انٹر ہوا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم ڈیلی ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، پبلک ڈیلنگ ہے، مختلف قسم کے گینگز پکڑتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، تو پھر اس نے مجھے یاد کرایا کہ سر میں وہی بندہ ہوں جس کی بہن کی شادی پہ آپ نے مجھے اریسٹ کیا تھا، تو آپ نے اریسٹ کرنے کے بعد مجھے جیل بھجوا دیا تھا۔ میں کو 15-20 دن بعد میں جیب تراشی چونکہ قابل ضمانت اوفینس ہے، 15 دن 20 دن بعد وہ آ گیا باہر کہ تم یہ 15-20 دن بعد واپس آ گیا۔ اور میں نے دل سے تہیہ کیا تھا کہ جس پولیس آفیسر نے مجھے پکڑا اور اس نے میری عزت رکھی، میری لاج رکھی، تو میں کتنی غریب لوگوں کے گھروں کی جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے پیسے جب جیب سے نکالتا ہوں وہ کتنے مجبور ہوں گے جب اپنے گھروں کو اپنے پیسے لے کے جا رہے ہوں گے، ہم ان کو ان سے محروم کر دیتے۔ تو وہ جو آپ نے میری عزت رکھی، میرے گھر میں مجھے پتہ نہیں لگنا چاہیے، آج میری بہن جو ہے وہ 3-4 مہینے میں اپنے گھر میں خوش ہے۔ تو میں نے اس دن ہی طے کر لیا تھا کہ اگر سر نے میری عزت رکھی ہے، لاج رکھی ہے، تو میں آج کے بعد کبھی کسی بھی شہری کے ساتھ یہ جیب تراشی کا واقعہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی۔ میں واپس آیا اور میں نے پھر درزیوں کا کام سیکھا، اور درزیوں کا کام سیکھنے کے بعد الحمدللہ میں اپنی ایک ٹیلر شاپ جو ہے نا وہ میں لے گئی ہے، کرائے پہ لے لیا، اور وہاں پہ اب رزق حلال کما رہا ہوں اور رزق حلال کما کر اپنے گھر کا پیٹ پال رہا ہوں۔ تو اس سارے واقعے سے مجھے آپ کے کنڈکٹ اور بیہیویئر سے میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ ایک اپنا ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے کرمنلز کی، یہ بڑی ضروری ہے۔ ہم جب تک جرم کرنے والے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے، اس کو کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں سٹگما لگ جاتا ہے، جب کوئی ایک بندہ چوری کرتا ہے، واردات کرتا ہے، تو سوسائٹی والے بھی اسے قبول نہیں کرتے، پولیس والے بھی اسے قبول نہیں کرتے، ایز اے ٹارگٹ آفینڈر کے طور پر اس کو بار بار پکڑتے ہیں۔ یہ ایک پش فیکٹر ہوتے ہیں اس کو دوبارہ جرائم کی دنیا میں دھکیلنے کے لیے۔ اب میرا ایک چھوٹا سا کنڈکٹ تھا جو میں نے خدا خوفی کی وجہ سے ایک پروفیشنل پولیس آفیسر کے طور پر اس کی عزت بھی سیف رکھی اس کے گھر میں جب میں نے اسے پکڑا تھا، تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس کو ایک موٹیویشن ملی کہ نہیں میں نے اب جیب تراشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور میں اب رزق حلال کماؤں گا۔ تو میں اس کینوس کے تھرو، اس فریم کے تھرو اپنی کمیونٹی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلاح کیجیے، ہمارا کام بھی ہے، ہم نے بھی ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے۔